آج کا درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ آج جو ہماری صورت موضوع قرار پا رہی ہے وہ صورت الضحیٰ، سورہ الضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، مکہ میں یعنی جو نازل ہوئیں۔ علماء مفسرین نے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا اور اس صورت کی 11 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی پہلے ہم فضیلت کی طرف آتے ہیں کہ اس کی قرأت کرنے، اس کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ اس صورت کی تلاوت کے فضیلت کے ثواب میں فرماتے ہیں: من قرأ هذه السورة وجبت له شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامة وقتبت له من الحسنات بعدد كل سائل ویتیم 10 مرات وعلى كتبها على اسم غائب ضائل رجع إلى أصحابه سالما ومن نسي في موضع شيئا ثم ذكره وقرأها حفظه الله إلى أن يأخذ۔ بہت عظیم روایت ہے سید الرسول سے، جس کا اب ترجمہ کہ سید الرسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص اس سورہ الضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے سید الرسول کی شفاعت۔ رسول اللہ کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی سید الرسول اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے واجب ہو جاتی ہے کہ گویا اے میرا حبیب جس نے اس سورت کو پڑھا ہے اب تیرے اوپر واجب ہے تو اس پڑھنے والے کی شفاعت کر۔ اور پھر کس دن؟ قیامت کے میدان میں، جہاں افراتفری ہوگی، جہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس میدان میں سید الرسل کی شفاعت واجب ہے۔ اور فرمایا اس صورت کے پڑھنے والے کے نام اعمال میں اللہ نیکیاں لکھتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ بعدد کل سائل و یتیم 10 مرات، ہر سائل اور یتیم کی مدد کرنے کے عوض میں جو 10 مرتبہ نیکیاں انجام دی گئی ہیں اس کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی کوئی سائل سوال کرتا ہے اور آپ عطا کرتے ہیں، کسی یتیم کی آپ مدد کرتے ہیں تو 10 جو نیکیوں کا ثواب ہے، 10 نیکیوں کا وہ ثواب ملتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے والے۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ كَتَبَهَا عَلَىٰ اسم غائب، اگر کوئی شخص بھاگ جاتا ہے گھر سے، چاہے وہ کسی کا بچہ نکل گیا ہے یا کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اللہ معاف رکھے، اللہ سب کی گھروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے، یا گھر سے بیٹی یا بیٹا بھاگ گیا ہے، یا مثلاً اغوا ہو گیا ہے، یا مثلاً کوئی شخص ہے جو گھر سے مرد غائب ہو گیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بات کہ بھئی فلاں کا شوہر غائب ہو گئے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو، اگر اس کے نام پہ اس صورت کو پڑھا جائے، جو بھاگنے والا اور مفرور انسان ہے اس کے نام کے لیے پڑھا جائے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ اس صورت کے صدقے میں اس گئے ہوئے شخص کو، بھاگے ہوئے شخص کو، یا جو غائب ہو گیا ہے یا جو جس کو اغوا کر لیا گیا ہے تو جو گمشدہ ہے وہ واپس آ جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے اس صورت کے صدقے میں وہ بچہ، وہ شخص جس کے لیے پڑھا گیا ہے وہ صحیح سالم اپنے خاندان میں واپس آ جاتا ہے۔ صرف واپس نہیں آتا، صحیح سالم، روایت کا جملہ ہے وَسَالِمًا، صحیح سالم وہ واپس آئے گا۔ اور جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے، جو بندہ کوئی چیز رکھتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس چیز کو رکھتے ہوئے اگر اس صورت کو پڑھ لے تو پروردگار اس صورت کے صدقے میں وہ چیز جو فراموش ہو چکی ہے وہ یاد آ جائے گی
جیسا کہ ہم نے سورۃ الحمد کی تفسیر میں بیان کیا تھا، بسم اللہ کی برکات میں سے علماء نے بیان کیا ہے ایک بہترین مجرب عمل ہے، جب بھی آپ کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں کسی مقام پہ تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھیں۔ آپ کو 2 سال بعد وہ چیز چاہیے ہوگی، آپ کو 6 ماہ بعد چاہیے ہوگی، بسم اللہ کی برکت سے وہ چیز آپ کو یاد رہے گی۔ اور اس سورت کی بھی یہی خاصیت ہے کہ اس کی برکت سے وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جہاں پر جو چیز آپ نے رکھی ہے، اللہ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے اس وقت تک جب تک آپ اس چیز کو وہاں سے اٹھا نہیں لیتے۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پہ اپنے گھر میں مثال کے طور پہ کسی نے 10 لاکھ روپے رکھے اس سورت کو پڑھ کے، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جب تک آپ ان پیسوں کو اٹھائیں گے نہیں اللہ ان پیسوں کی حفاظت کرے گا۔ خواتین نے اپنے زیورات رکھے کسی مقام پہ اور اس سورت کو پڑھ لیا تو ان زیورات کی اللہ حفاظت کرے گا، چوروں سے اور ان فراڈی لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام، یعنی جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے کوئی بھی اس کو چوری نہیں کر سکے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو آج ہم نے صرف ایک روایت پہ اکتفا کی، چونکہ یہ جامع روایت ہے۔ اس کا شرعی مسئلہ جیسا کہ گزشتہ صورت میں بھی بیان ہوا تھا، اس سورہ علم نشرح اور سورہ الضحیٰ آیت اللہ سستانی اور مشہور فقہا فرماتے ہیں جو شخص نماز میں سورت یہ پڑھنا چاہتا ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ سورہ الضحیٰ اور علم نشرح دونوں صورتوں کو وہ پڑھے، اکٹھا پڑھے، اور ان کے درمیان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بھی پڑھے، یعنی گویا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ پڑھے گا، ایک مرتبہ سورہ الضحیٰ شروع کرنے سے پہلے اور دوسری مرتبہ مثلا سورہ علم نشرح جب شروع کرے گا تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پڑھے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یعنی احتیاط واجب ہے، دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ نازل جب ہوئی تھی تو کیا حالات تھے؟ تو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ 15 دن گزر گئے، روایات میں بعض میں ہے کہ 2 دن، بعض میں 15 دن سے کم، بعض میں 14 دن، تو ان کی روایت کے مطابق ہے کہ 15 دن گزر گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ تو سید الرسل کے اوپر جب وحی نازل نہ ہوئی تو جو مشرکین اور کفار جو دشمن تھے وہ یہ کہتے تھے دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو وحی کا سلسلہ بند نہ ہوتا، تو یہ وحی بند ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم عبداللہ کا جو خدا ہے، جو اللہ ہے، وہ اب اپنے نبی پر غضبناک ہو گیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، وحی بند ہو گئی ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو جھٹلا دیا ہے، اس کا انکار کر دیا ہے۔ تو دشمن تانا دے رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، تو یہ جو ہے وہی بند ہوئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کو نازل کر کے دشمنوں کے منہ پہ تماچا مارا اور سید الرسل کی حوصلہ افزائی کی، ان کے دل کو تسلی دی۔ تو لہٰذا جو ہے یہ سلسلہ وحی بند ہونے کے بعد جو کچھ دن بعد جو پہلی وحی آئی تو پھر وہ یہ صورت تھی۔ تو جب حضرت جبرائیل امین جب وحی لے کر آئے تو سید الرسل نے آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تو اتنے دن کیوں نہیں آیا وحی لے کر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا نبی اللہ، میں وحی لانے میں میرا کوئی اختیار نہیں، میں تو مامور ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے جو امر دیا گیا، میں اللہ کے حکم کا منتظر تھا، جو اللہ حکم دے تو میں وہی لے کر آؤں میں۔ تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہارا بہت مشتاق تھا، تمہاری وحی کے آنے کے ساتھ تمہاری زیارت کا مشتاق تھا، لیکن سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا،
یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ کا مشتاق تھا، میں خود مشتاق تھا آپ کا دیدار ہو جائے، آپ کی زیارت ہو جائے، اللہ اکبر، لیکن میں حکم الہی کی وجہ سے رکا ہوا تھا، تو مجھے اللہ کا جیسے ہی حکم ملا ہے آپ کا شرف زیارت بھی نصیب ہوا ہے اور اللہ کا حکم بھی پہنچانے آیا۔ تو یعنی یہ جو ہے آیت مجیدہ، تو یہ ایک بعض روایات میں ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے، روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام میں ایک وجہ اور بیان ہوئی ہے کہ مثلاً یہ جو ہے وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو اس کا کیا ریزن تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو ملتا ہے کہ روایات میں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک گروہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ کوئی وحی خدا سے ہماری ہدایت نہیں کر رہے، ہماری اصلاح نہیں کر رہے، چونکہ لوگ بھی منتظر ہوتے تھے بھئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، رسول اللہ ہمیں پیغام دیں گے توحید کا یا احکام کا آداب کا، تو ہم سنیں گے۔ لوگ بڑے اس پر شوق رکھتے تھے کہ ہم اللہ کی وحی کے یعنی منتظر رہتے تھے۔ تو سید الرسل نے اب شروع اسلام ہے، ابھی تعلیمات آداب سارے عام ہو رہے ہیں، سید الرسل نے کیا فرمایا ان کو کہ وحی کیوں نہیں آ رہی۔ یہ روایات میں جو وجہ بیان ہوئی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کیف ینزل علی الوحی وانتم لا تنقمون برجمکم ولا تقلمون اظفارکم۔ سید الرسل فرماتے ہیں مجھ پر وحی کیسے نازل ہو، یعنی وہ جو مسلمان آئے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ پر وحی کیسے نازل ہو جب کہ تم لوگ اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو صاف نہیں رکھتے اور اپنے ناخن نہیں کاٹتے۔ رسول اللہ یعنی تمہارے ہاتھوں میں جو گندگی اور میل کچیل ہے اس کی وجہ سے وحی نہیں آتی۔ یعنی اسی لیے جو ہے یعنی دیکھیں نا آداب اسلامی کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ جو بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہمارے بچے نیند کی حالت میں ڈرتے ہیں، یا انسان بڑا بھی نیند کی حالت میں ڈرتا ہے، لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ مولانا صاحب بعض آ کر کہتے ہیں قبلہ صاحب ہم نیند کی حالت میں ہمیں ڈر لگتا ہے۔ معصومین علیہ السلام سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ فرزند رسول یعنی بڑا انسان یا بچے نیند میں کیوں ڈرتے ہیں، تو فرمایا کہ جو انسان کھانا کھاتا ہے یا دوسری جو چیزیں مرغن کھاتا ہے تو اس میں انسان اس کے بعد اپنے ہاتھ نہیں دھوتا، تو اس میں ہمارے ہاتھوں پہ جو تیل ہوتا ہے یا گھی کے اثر ہوتے ہیں مرغن چیزوں کے، تو جو چکنائی ہوتی ہے ان چیزوں کو جنات شیاطین پسند کرتے ہیں، وہ آ کر سونگھتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو، یا ہمارے ہاتھوں میں جو میل کچیل ہوتی ہے ان کو بھی شیاطین پسند کرتے ہیں، وہ سونگھتے ہیں۔ جب میل کچیل ہوگی یا گھی کے اثرات ہوں گے تیل کے اثرات ہوں گے وہ جنات اور شیاطین ان کے بچے آ کر سونگھتے ہیں، جس سے انسان نیند میں ڈر جاتا ہے، بچے نیند میں ڈر جاتے ہیں۔ تو اسلام کی اتنا پیارا حکم ہے، آپ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں۔ آج کل ہمارے یہاں فیشن بن چکا ہم ٹیشو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ضرورت تقاضا کرے کسی محفل میں ٹیشو استعمال کرنے کی تو آپ فی الفور مثلا پانی نہیں ہے وہاں پر یعنی اہل خانہ کے لیے زحمت ہوگی، آپ ٹھیک ہے آپ ٹیشو استعمال کریں، اس محفل میں آپ ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ مثلا مثال کے طور پر وہاں سے جب آپ اٹھیں اگر وہاں پر پانی ہے تو آپ پہلی فرصت میں اپنے ہاتھ واش کر لیں، یا پھر آپ گھر جا کے یعنی آپ صابن سے ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ نیند سے پہلے جو ہے وہ آپ اس فعل سے بھی بچ جائیں، اس خوف سے بھی بچ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہاتھ دھوئیں گے تو وہ اس مستحب عمل پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تھا دوسرا ریزن کہ وحی نہ آنے کی ایک وجہ جو روایات میں یہ بیان کی گئی ہے۔ تیسری وجہ ایک اور بھی بیان ہوئی ہے کہ وحی جو ہے کچھ عرصہ کے لیے جو رکی اس کا ریزن کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا۔ ملتا ہے بعض روایات میں کہ کچھ لوگوں کا ایک گروہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یہ پہلے مسلمانوں کی جماعت تھی اور اب یہ جو جماعت آ رہی ہے یہ یہودیوں کی ہے۔ یہ سارے آنے والے کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ یہودی آ کر سید الرسل سے سوالات کر رہے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے رسول یہ نمائندے، آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، روح کیا ہے؟ آپ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کیا ہے؟
تو اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، یہ تین ان کے سوال تھے۔ حضرت ذوالقرنین جو گزرے تھے پہلے، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اور ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کل آنا، میں جواب دوں گا۔ اب جب یہ وحی میں تاخیر ہوئی، چونکہ سید الرسل انتظار کر رہے ہیں وحی خدا کا، کہ خدا کی طرف سے جو مجھے علم ملے گا، کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو معلومات ملے گی، اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں اس کے مطابق ان لوگوں کی ہدایت کروں گا، ان کی اصلاح کروں گا۔ سید الرسل رہے، لیکن جو دشمن زمانہ تھے، یہودی تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کی زبانیں کھل گئیں، وہ جسارت کرنے لگے، تو سید الرسل کو پھر تکلیف ہوئی دلی طور پر، اور وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہمارے لیے بڑا عظیم پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی کائنات کی سب سے افضل ہستی، جو تمام انبیاءوں کے سردار، وہ انتظار کر رہے ہیں میں اپنی زبان سے کیسے بولوں، میں اپنی طرف سے کیسے بولوں، جب تک اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم نہیں آئے گا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ کتنا عظیم پیغام ہے۔ آج ہم لوگوں کو اگر علم نہ ہو کسی چیز کا تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، میری انسلٹ ہو جائے گی کہ میں فلاں سامنے والے کو کہہ دوں کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول کے کیا یہ مذہب کی خدمت ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ کیا یہ آل محمد کے مذہب کی خدمت ہے ہم جھوٹ بولیں؟ نصف العلم، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آدھا علم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آدھا علم یہ ہے، آپ کہیں مجھے علم نہیں ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں۔ اس لیے ہمارے علماء بہت عظیم محتاط بھی ہیں، بس بعض مسائل شرعی کو بیان کرنے میں مسئلہ معلوم ہے بیان کرتے ہیں، ورنہ کہہ دیتے ہیں ہم مراجعہ کر کے دیکھ کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ شرعی ذمہ داری ہے، اس میں انسان اپنی توہین نہ سمجھے۔ تو لہٰذا عام طور پہ لوگ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، ایک روایت کو کوئی پتہ نہیں ہے، فیس بک پہ پڑھا ہے بس فتویٰ دے دیا، بس جو کہیں سے سنا اس کے مطابق ہم نے دین بنا لیا۔ ہمارا دین بہت عظیم ہے، ہمارا دین یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں پہنچایا ہے اور جس کو محمد وآل محمد نے اپنی پاک زبان میں بتایا ہے۔ بس جو محمد وآل محمد پہنچا چکے ہیں، جو قرآن بتا چکے ہیں، وہی دین ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز زیادہ کرنے کی، بڑھانے کی، گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم باغی کہلائیں گے، ہم اللہ کے دین کے باغی بن جائیں گے، ہم محمد وآل محمد کے کلام سے بغاوت کرنے والے بن جائیں گے کہ ہم اپنی فکر کو ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، اگر حیثیت ہے تو یا قرآن کی ہے یا پھر 14 کے فرمان کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا، اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا اب ان کے یہ جو سوالات تھے، تو یہ سوالات انہوں نے کیے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت جو تھی کہ اہل یہود آئے رسول اللہ سے سوالات کیے اور رسول اللہ نے جوابات نہیں دیے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے اس لیے یہ نقل کی چونکہ ہمارے بعض علماء نے اس کو نقل کیا ہے روایت کو، لیکن یعنی آپ کہیں روایت پڑھیں بھی صحیح تو یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو یہودی آئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، وہ مدینہ میں آئے تھے، وہ مکہ میں نہیں آئے تھے، اور یہ صورت کون سی ہے؟ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو جب صورت مکہ میں آئے تو یہودی لوگ مکہ میں کیسے آ گئے؟ سند کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور جو روایت کا جو مضمون ہے اس اعتبار سے بھی یہ روایت موافق نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ تھا یعنی سلسلہ وحی کا جب رکا تو پھر یہ حضرت جبرائیل امین یہ وحی لے کر آئے تو سید الرسل کے دل کو سکون آیا اور خوش ہوئی۔
تو اس کی جو آیات جس میں سے پہلی 5 آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ ان آیات کا ترجمہ پہلی آیت کا ترجمہ، اب ان آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ قسم ہے دن کی، یعنی والضحیٰ، قسم ہے دن کی جب کہ سورج نکل آئے، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ ساکن ہو جائے، یعنی ٹھہر جائے، کہ ہرگز، تیسری آیت کا ترجمہ کہ ہرگز نہ اللہ نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے غصے ہوا ہے۔ یعنی اللہ اس تیسری آیت میں فرما رہا ہے کہ اے میرا حبیب، قسم کھانے کے بعد اللہ نے نہ تجھے چھوڑا ہے اکیلا اور نہ تجھ پہ غصہ ہوا ہے۔ اور چوتھی آیت میں فرمایا اور یقیناً تیرے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ پانچویں آیت میں فرمایا کہ اور عن قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی دن کی قسم اور رات کی قسم۔ دن اور رات کی اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ جبکہ قسم جو شرعی ہے وہ اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کے علاوہ قسمیں کھانا یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں۔ عام طور پہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے مولا علی کی قسم، مجھے کعبہ کی قسم، مجھے اپنے بیٹے کی قسم، لوگ ہوتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں، مجھے اپنے شوہر کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ یہ قسمیں شرعی نہیں ہیں۔ اگر کسی نے یہ قسمیں کھا لی ہیں، توڑ لی ہیں، اس کا کوئی شرعاً کفارہ نہیں ہے، اس کو کوئی شرعی کفارہ، کیونکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی اور امام اور قرآن کے نام کے ساتھ قسم کھائے اور اس کو توڑ دے، اور جس سے نبی، امام اور قرآن کی توہین لازم آئے اس کی، تو پھر یہ اس نے حرام اور گناہ ضرور کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن اس کا کفارہ نہیں۔ تو شرعی قسم صرف اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو پھر اللہ نے یہاں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ جو کہ دن اور رات ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اللہ نے رات کو سکون اور آرام کے لیے بنایا اور دن کو اللہ تعالیٰ نے حصول رزق کا وسیلہ قرار دیا۔ تو یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں اس کائنات میں انسانوں کے لیے۔ اللہ نے ان کی عظمت کو اور ان کے ایک رتبے کو اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ان کی قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اے میرا حبیب، یعنی دن اور رات کی قسم کہ تیرے اللہ نے نہ تجھے تنہا چھوڑا ہے نہ تجھ سے غصہ ہوا ہے۔ دوسرا علماء مفسرین نے یہاں پر ایک اور احتمال دیا ہے، فرماتے ہیں دن سے مراد، یعنی دن میں نور ہوتا ہے، اس دن سے مراد اشارہ ہے رسول اللہ کی وحی کی طرف، چونکہ وحی ایک نور ہے نا، نور الہی ہے جس میں علم ہدایت کی بات ہے، قرآن ہے تو نور ہے، تو دن بھی ایک نور سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا دن کا اشارہ ہے سید رسول کی اس نور ہدایت کی طرف، وحی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو وحی آتی ہے، جو نور ہے، نور وحی ہے، اس کی قسم۔ اور جو جن دنوں میں سلسلہ وحی رک گیا، تو سلسلہ وحی رک گیا یعنی امت جو ہے گویا وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت اور پیغام نور سے محروم رہ گئی، تو یعنی ایک قسم کا اندھیرا آ گیا۔ جب نور ہدایت سے رک گئی تو نور ہدایت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اندھیرا، یعنی تاریکی چھا گئی۔ تو گویا یعنی اے رسول، اس نور ہدایت کی قسم، اس وحی کی قسم، اور جس وقت میں وہ نور ہدایت، یہ وحی کا سلسلہ رکا، اس وقت کی قسم کہ اللہ تیرا تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، یعنی تجھے تنہا بھی نہیں چھوڑا ہے اور تیرے اوپر غصے بھی نہیں ہوا ہے۔ گویا اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے۔ بھئی جو لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی ہیں، مشرکین نے، کفار نے، یا اپنوں نے،
یا پھر بعض روایت کے مطابق یہودیوں نے یہ جو تجھے تانا دے رہے ہیں، اے میرا حبیب اپنا دل چھوٹا نہ کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ وسلم۔ تو گویا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو ہے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے حبیب کو تسلی دی ہے کہ اگر وحی میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جب تو دنیا میں میرے لیے لائق محترم ہے تو آخرت میں تیرا رتبہ اور بھی بلند ہے، تو لہٰذا دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو تیسرا نقطہ جو تھا، تیسرے نقطے میں بلکہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے میرا حبیب جب دنیا میں تو محترم ہے تو آخرت میں بھی تو محترم ہے، بلکہ آخرت میں اس سے بھی زیادہ محترم تر ہے۔ سید رسول کی شان آخرت میں اور بھی محترم تر ہوگی۔ تو بعض علماء مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت میں آیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آخرت آپ کے لیے خیر ہے بنسبت پہلے کے، یعنی دنیا میں، کہا کہ چونکہ یعنی شروع میں سید رسول کی ایک شان تھی، تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے میرا حبیب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تیری عزت و شان واضح ہوتی جائے گی، اور جو آخرت میں تیری عزت و اکرام جو میں کروانے والا ہوں وہ دنیا کی نسبت زیادہ ہے۔ دنیا میں عزت ہے سید رسول کی، لیکن اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ آخر عمر میں رسول اللہ کی کیا ہوئی، عزت اور بزرگی اور شرف اور بڑھ گیا۔ یعنی جب تک لوگ آپ کے حق سے جاہل تھے آپ کی عزت و اکرام نہ کرتے تھے، اگرچہ اللہ کی طرف سے اکرام تھا، اللہ کی طرف سے تعظیم تھی، اللہ کی طرف سے احترام تھا، لیکن رسول اللہ کا دن بدن لوگوں کی نگاہوں میں بھی جیسے جیسے اسلام پھیل رہا ہے اکرام، تعظیم، احترام سب کچھ بڑھ رہا ہے، آپ کی توقیر بڑھ رہی ہے۔ لیکن آخرت میں دنیا کی نسبت اور شرف زیادہ ہو جائے گا۔ یہ تمام انبیاؤں پہ سید رسول کو فخر ہوگا۔ تمام انبیاء بعض روایات کے مطابق سید رسول کی خدمت میں آ کر سفارش کریں گے ہماری امتوں کی بخشش کے لیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم اپنی امت کے ساتھ، حضرت نوح اپنی امت کے ساتھ، تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ سید الرسول کی خدمت میں آ کے التجا کریں گے، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے۔ یہ سید الرسول کی عظمت اور شان ہے، ان کی توقیر اس قدر، تو لہٰذا سید الرسول کی جو عزت و شان ہے وہ اس قدر نمایاں ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے جو چوتھا نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مجیدہ میں یہی خوشخبری دے رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرا حبیب تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا عطا کرے گا، تجھے اتنی عزت اور شان عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو مقام شفاعت میں روایت وارد ہوئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی امام اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یہ پانچویں امام سے روایت ہے، انہوں نے روایت نقل کی ہے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے چچا حضرت محمد حنفیہ سے روایت نقل کی ہے، پھر انہوں نے یہ روایت حضرت محمد حنفیہ نے کہتے ہیں کہ روایت کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا اور دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان روایت بیان کر رہے ہیں اور خود مولا علی علیہ السلام رسول اللہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، یعنی یہ روایت رسول اللہ سے بھی ہے، مولا علی سے بھی ہے، جناب محمد حنفیہ سے بھی ہے، اور چوتھے امام سے بھی ہے، اور پانچویں امام سے بھی ہے۔ روایت کیا ہے کہ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ سید الرسول جب مقام شفاعت میں کھڑے ہوں گے اور اتنی شفاعت کریں گے، انبیاؤں کی امتوں کی شفاعت ہو جائے گی
امت کی شفاعت ہو جائے گی، گناہ بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت ہو جائے گی۔ تو اس قدر جب شفاعت ہو جائے گی تو سید رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اَرَضِیتَ یا محمد، اور میرا حبیب اور میرا رسول، کیا اب تو میری ذات پہ راضی ہے؟ اللہ اکبر، خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اور میرا حبیب کیا تو راضی ہے؟ میں نے اتنا تجھے حق شفاعت دیا، تمام انبیاء تیرے پاس آئے ہیں، ان کی امتیں بخشی گئی ہیں، کیا اب تو راضی ہے؟ یا سید الرسل اللہ کی اس عطا پر اس قدر خوش ہوں گے کہ روایت کے جملے ہیں، رسول اللہ 2 مرتبہ کہیں گے رضیتو، اے میرا مہربان اللہ، میں تیری عطا اور سخاوت پہ راضی ہوں، میں تیری اس فضل اور تیری اس عطا، تیری اس بخشش، تیری اس شان اور تیرے اس اکرام اور تعظیم پہ میں رسول راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ سید الرسل اس مقام شفاعت میں فرمائیں گے۔ تو جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے کوفہ کی طرف جو جماعت تھی ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جس میں اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید دلائی گئی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے قرآن کریم کی اس آیت سے تمسک رکھتے ہو، یعنی سمجھتے ہو کہ اللہ کی رحمت اور امید کی بات اس آیت میں ہے۔ کون سی آیت؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اس آیت کا ترجمہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے خود پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اے لوگو تم اس آیت پر بھروسہ کر کے کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت اور بخشش والی یہ آیت سب سے زیادہ ہے۔ امام فرماتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کی نگاہ میں اس سے بڑھ کر اور آیت ہے جس میں اللہ کی رحمت اور بخشش کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون سی؟ امام علیہ السلام نے یہی 5ویں آیت پڑھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہے، اس میں عطا اور بخشش زیادہ ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خطاب کر رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارا رتبہ بلند ہے یا سید الرسل؟ سید الرسل، پوری کائنات صدقہ ہے سید الرسل کے وجود کا۔ تو لہٰذا یعنی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید جس آیت میں سب سے زیادہ دکھائی جا رہی ہے وہ قرآن کریم سورہ ضحیٰ کی اس 5ویں آیت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نمبر 6، ایک بار دیگر بابا سے بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک اور روایت بیان کر دوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی۔ روایت میں ایک دن رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب سیدہ اونٹ کی اون سے بنا ہوا سخت لباس پہنا ہوا بی بی نے، اور بی بی نے چکی کے اوپر بیٹھی ہوئی، ایک ہاتھ میں امام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے یا امام حسین علیہ السلام، یعنی ایک ہاتھ مصروف ہے بچے کو دودھ پلانے میں اور ایک ہاتھ سے بی بی چکی پیس رہی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے، بعض روایات میں بی بی جب چکی چلاتی تھی تو آپ کے ہاتھوں پہ ورم آ جاتے تھے اور اس کے اوپر کبھی کبھار یعنی خون بھی نکل آتا آپ کے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ اس قدر یعنی دیکھیں گھر کے کاموں میں، تو لہٰذا بی بی کو جب دیکھا نا سخت لباس پہنا ہوا ہے، چکی چلا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں بچہ ہے،
تو اس وقت روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو رسول سب سے زیادہ پیار رکھتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، اے فاطمہ جان، دنیا کی جو تلخی ہے، دنیا کی تلخی کو آخرت کی شیرینی پر برداشت کرو. یعنی جو آخرت میں اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا کرے گا، جو تجھے اجر عطا کرے گا، اے میری بیٹی، اس نعمت، اس ثواب پر اس دنیا کی سختی کو برداشت کرو. یعنی یہاں رونا پیٹنا شروع نہ کر دو. یعنی سید الرسل اپنی بیٹی کو کہہ کے امت کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی تلخیوں پہ صبر کریں گے تو آخرت میں آپ کو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا. اور پھر فرمایا کیونکہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے کہ تیرا پروردگار تجھ سے اس قدر راضی ہو جائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی تیرا پروردگار اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو سید الرسل یعنی اس میں بھی جناب سیدہ کو بھی جو تسلی دے رہے ہیں، اب جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جناب سیدہ کو کہ فاطمہ قرۃ عینی، کہ فاطمہ زہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس طرح آپ نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح فرمایا جناب فاطمہ کے بارے میں کہ فاطمہ زہرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو لہٰذا ان کو بھی آپ تسلی دے رہے ہیں. تو لہٰذا امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یعنی یہاں پر درس ہدایت لینا چاہیے. اس کے بعد وہی جو ہے وہی الہی کا سلسلہ یعنی شروع ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اپنے حبیب کو تسلی دی. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. ایک یہاں پر ایک اور پیغام ہے کہ وہی یہ الہی جو رک گئی تھی وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. وہی یہ الہی جو رکی ہے ہمارے لیے کیا پیغام ہے. ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ بعض لوگوں نے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں آ کے رسول اللہ سے اپنے میلان کے مطابق، اپنے دلی رجحان کے مطابق آ کے فرمائشیں کرتے تھے، آپ یہ معجزہ دکھائیں، آپ وہ معجزہ دکھائیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں. اور حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک آ کر کہتے تھے کہ آپ اللہ سے یہ حکم اور آیت تبدیل کروا دیں. رسول اللہ سے آ کر یہ فرمائشیں کرتے تھے. اور یہ میں روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت میں ہے. لوگ آ کر کہتے تھے کہ آپ اللہ سے حکم تبدیل کروائیں، آیت تبدیل کروائیں. آج ہماری حالت یہی نہیں ہو چکی، ہماری قوم کی مسلمانوں کی یہی حالت نہیں ہو چکی. ان کو کوئی شرعی مسئلہ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی اور بتائیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق دین اور اسلام بن جائے. اگر عالم دین قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، معصومین کا فرمان پڑھ رہا ہے، ہمارا مزاج قبول ہی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، عقیدہ توحید ویسے ہونے چاہیے جیسے میرا دل کہتا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے مزاج کے مطابق عقیدہ توحید ہو، ہمارے مزاج کے مطابق عقیدہ ولایت ہو، ہمارے مزاج کے مطابق عقیدہ نبوت ہو. میرے اور آپ کے مزاج کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کیا ہمارے مزاجوں کا محتاج ہے؟ عقیدہ توحید وہ اسی میں نجات ہے جو قرآن نے دی ہے، جو ائمہ اہل بیت نے دی ہے. عقیدہ نبوت وہی نجات ہے جس میں قرآن نے جو دی ہے، جو ائمہ اہل بیت نے بتایا. عقیدہ ولایت اسی میں نجات ہے جو قرآن نے سمجھایا ہے، جو محمد وآل محمد نے دی ہے. تو لہٰذا قرآن کی آیت مجیدہ ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 15. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کو آ کر کہتے تھے کہ آپ حکم الہی اور آیت کو بدلوا دیں، اور جو لوگ آج کہتے ہیں کہ مثلا یہ احکام، یہ عقائد و نظریات بدل جائیں، ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائیں، ذرا وہ اپنی اصلاح کریں قرآن کی اس آیت کی نگاہ میں کہ قرآن کی نگاہ میں وہ کس مقام پر کھڑے. سورہ یونس آیت نمبر 15. ارشاد رب تعالی ہو رہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جب ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے جو واضح آیات ہیں،
قال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ، اللہ فرماتے جو لوگ ہماری قیامت والے دن، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی قیامت کے منکر ہیں، یہ کافرین کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جو کافر لوگ ہیں وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہتے تھے کہ اس سے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، جو ابھی آپ نے حکم دیا ہے نا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے ابھی جو ہمیں آیات سنائی ہیں قرآن کی، آپ اس کا غیر لے کر آئیں، اس کو چھوڑ دیں، یا پھر اس حکم کو اللہ سے تبدیل کروائیں، آپ تبدیل کریں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت ہے۔ او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے میرا حبیب تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں کیسے اپنی طرف سے کسی حکم کو بدل دوں اور میں اتباع کروں، ہوائے نفس کی اتباع کروں یا تمہاری اتباع کروں؟ میں کیسے اپنی طرف سے بدل دوں؟ اے میرا حبیب ان کو کہہ دے میں اپنی طرف سے کیسے بدل دوں؟ الا ما یوحی الی، میرے پاس تو جو حکم آتا ہے، جو آیتیں آتی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہیں، میں تو وہی الہی کا پابند ہوں، جو اللہ کا حکم آتا ہے میں وہی پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے مجھے اختیار نہیں ہے میں اللہ کا کوئی حکم بدل دوں۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں نبی کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے میں اللہ کا کوئی حکم بدل دوں، قانون بدل دوں، جو اللہ نے قانون اور حکم بیان کر دیے ہیں میں ان کو بدل دوں، مجھے اختیار نہیں ہے اس مقام میں۔ اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تمہاری مرضی کا دین بنا دوں، تمہاری مرضی کی عقائد لے آؤں، تمہاری مرضی کا کردار لے آؤں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرے پاس نہ بیٹھو، میرے دین پہ نہ آؤ تو ہماری مرضی کا دین تمہیں نہیں دوں گا، میں دین تمہیں وہ دوں گا جس میں میرے رب کی مرضی ہو۔ قرآن کی آیت ہے، اصلاح کریں وہ لوگ۔ اور فرمایا انی اخاف وان عصیت ربی یوم عظیم، تم لوگوں کو ڈر نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی معصیت کروں اور اس یوم عظیم میدان قیامت میں میرا مواخذہ ہو۔ سید الرسل، اس قدر یعنی سید الرسل جو اتنی باعظمت و شرافت ہیں، وہ اس قدر ہمیں پیغام ہدایت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ 3 آیات نمبر 6، نمبر 7 اور نمبر 8، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کیا تجھے، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور 7 اور 8 کا ترجمہ، اللہ فرما رہا ہے کیا تجھے یتیم نہیں پایا تو پھر تجھے پناہ دی، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ اور تجھے گمشدہ پایا تو رہنمائی کی، اور اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ آیت نمبر 8 اور تجھے فقیر پایا تو بے نیاز کر دیا۔ تو یہ 3 آیات کا ترجمہ، ان کے اب نکات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، تجھے یتیم پایا تو کیا ہم نے تجھے پناہ نہیں دی؟ اب ذرا غور کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، ابھی شکم مادر میں تھے، رسول اللہ ماں کے شکم میں تھے تو آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو بی بی یعنی آپ نے بیوہ ہونے کی ساتھ زندگی گزاری، اور سید الرسل جو ہے ابھی ماں کے شکم میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور اس کے بعد آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ انتقال کر گئیں، آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب انتقال کر گئے۔ یعنی دیکھیں باپ کا انتقال ہوا تو شکم مادر میں تھے، ماں کا انتقال ہوا 6 سال کے تھے، دادے کا انتقال ہوا تو 8 سال کے تھے۔ اب یہ کفالت کس کے ذمہ آ گئی؟ حضرت ابو طالب کے پاس۔
ملتا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت تھا تو اس وقت آپ نے تمام اپنے بیٹوں کو بلایا، اکٹھا کیا۔ جب سارے اولادیں جمع ہو گئیں اس وقت اپنے بیٹوں میں سے کہتے ہیں کہ میرے اس پوتے کی سرپرستی کون کرے گا؟ ابو لہب آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اس کی سرپرستی کروں۔ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تو اس سے دور رہنا، یعنی اپنے شر سے باز رکھنا، اس کو تکلیف اور شر نہ پہنچانا۔ آپ نے حضرت ابو طالب کو قریب کیا، رسول اللہ کا ہاتھ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا۔ تو یعنی اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پناہ دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے پناہ دی۔ تو آج دنیا حضرت ابو طالب کی ایمان پہ کفر کی بات کرتی ہے، تو حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ کیا کسی کافر کی پناہ اللہ کی پناہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ حضرت ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، حضرت موسیٰ بھی تو کافر فرعون کے گھر میں پلے تھے، جو فرعون تھا وہ کافر تھا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کافر کے گھر میں پرورش پا سکتے ہیں، اس کی سرپرستی میں رہ سکتے ہیں، تو ہمارے رسول علیہ باللہ ایک کافر کی سرپرستی میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کا اعتراض ہے اپنے مقام پہ، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے اعتراض تو بنا لی ہے لیکن صحیح اعتراض نہیں بنایا، یعنی یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جب پناہ ملی ہے فرعون کے گھر میں، اس پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ نہیں کہا، اللہ نے حضرت ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ اگر فرعون کا حضرت موسیٰ کو پناہ دینا اللہ کہہ دیتا کہ وہ پناہ میری ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابو طالب بھی علیہ باللہ کافر ہیں۔ تو لہٰذا یعنی صرف بغض ہے حضرت ابو طالب سے، تو لہٰذا اشکال وارد ہی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا حضرت ابو طالب کے ایمان دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام یہ اسلام میں، یہ تمام شریعتوں میں حرام گوشت کھانا، مردار گوشت کھانا حرام تھا۔ مردار گوشت یعنی اگر کوئی کافر اس کو نار بھی کرے، ذبح بھی کر دے اسلامی طریقے سے، وہ تب بھی وہ حرام ہے، اس کو مردار کہیں گے۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر میں جانور ذبح کرتے تھے، اونٹ کو نہر کرتے تھے اور دعوتیں لوگ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے بھی، تو وہ تو رسول اللہ بھی کھاتے تھے، تو کیا علیہ باللہ رسول اللہ مردار کھاتے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے اتنی نفرت کرتے تھے اور خود وہ مشرک کے گھر میں رہیں گے، تو سید الرسل سے بعید ہے۔ تو آپ کے تو کئی معجزات ہیں، نبی کے خصائص میں سے ہے وہ مردار نہیں کھاتے۔ تو جب حضرت ابو طالب اگر علیہ باللہ کافر ہوتے تو پھر ان کے گھر کا گوشت مردار کا حکم رکھتا تھا، اور پھر رسول اللہ وہ کیسے کھا لیتے؟ گویا ان رسول اللہ کا وہ گوشت ان کے گھر سے کھانا اور ہاتھ کا ذبح شدہ کا گوشت کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے، وہ کافر نہ تھے، اور ان کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ایک مشرک کی سرپرستی میں نہیں رہ رہے۔ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ پوری امت کو شرک کے خلاف بات کریں اور توحید واحد کی، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیں، اور اپنے چچا گھر کو چھوڑ دیں۔ تو سید الرسل اپنے چچا کی طرف پہلے ہدایت کی زیادہ وہ فکر کرتے۔ تو بہرحال حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے، بلکہ ہمارے ہاں جو روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، اس میں حضرت ابو طالب کو اوصیاء حضرت عیسیٰ میں سے قرار دیا گیا، حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، یعنی حضرت ابو طالب کے پاس وہ تبرکات نبوت محفوظ تھے جو انہوں نے سید الرسل کو بعد میں پیش کیے، حضرت ابو طالب نے، ہمارے پاس جو روایات اہل بیت میں، تو ہمارے یہاں یہ تو ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب کی شان اور ایمان کے بارے میں ایک روایت ذکر کروں کہ
اس روایت کو نقل کیا ہے علماء اہل سنت نے، ان کی کتاب علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں قحط ہو گیا، قحط سالی کا زمانہ آیا، 2 سال بارشیں نہیں ہوئی۔ لوگ آئے، حضرت ابو طالب چونکہ سردار تھے، کیا کریں بارشیں نہیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں جاؤ میرے بھتیجے کو لے آؤ۔ جب حضرت ابو طالب کے کہنے پر رسول اللہ کے بچپن کا زمانہ ہے، رسول اللہ کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے تو سید الرسل نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا رسول اللہ کو، اور خدا کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ پہلے حضرت ابو طالب گڑ گڑائے رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، یا رب بحق محمد اسقنا غیثن، اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ باران رحمت سے ہمیں سیراب فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب اس قدر صاحب ایمان کہ رسول اللہ کے بچپن کا زمانہ، کہ رسول اللہ کے حق کا واسطہ بھی دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اور اسی جو رسول اللہ کا سب سے پہلا نعت خوان کون ہے؟ حضرت ابو طالب۔ یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جا کر تحقیق اور ریسرچ کریں، سب سے پہلے نعت خوان حضرت ابو طالب ہیں۔ اور علماء اہل سنت کے بڑے عظیم عالم دین علامہ ابن حدید معتزلی نے حضرت ابو طالب کے ان اشعار کو نقل کیا۔ جب بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی تو اس وقت حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی شان میں قصیدہ پڑھا، نعت پڑھی، جس کو آج کے دور میں نعت کہتے ہیں، عربی زبان میں قصیدہ پڑھا۔ اور علامہ جو علماء اہل سنت کی ابن حدید معتزلی کہتے ہیں یہ حضرت ابو طالب کے اشعار دلیل ہیں اس بات کی کہ حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے۔ اور ہمارے علماء نے، علامہ ابن شہر الشعب نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے جو شان مصطفیٰ میں جو اشعار اور قصیدہ اور جو نعت خوانی کی وہ 3000 پر مشتمل تھی۔ جو اتنا صاحب ایمان ہو، نبی کا پہلا نعت خوان ہو، امت آج بھی اس کے ایمان میں شک کر رہی ہے۔ تو اگر اس کی تحقیق کریں نہ کہیں یہ بغض علی کی جو ہے لڑی جا کر ملتی ہے ان لوگوں سے جو حضرت ابو طالب کے کفر کی بات کرتے ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں دل میں یہ بغض علی آباد ہے، وہ بغض علی ان کو حضرت ابو طالب کے کفر کی طرف جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب صاحب ایمان، کل ایمان کے بعد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ان کی ذات پہ، اللہم صلی علی۔ تو حضرت ابو طالب کا اخلاق اور کردار اتنا عظیم تھا کہ ملتا ہے کہ جب دسترخوان سجتا تھا تو دسترخوان پہ جب آپ کے فرزند آ جاتے تو اس وقت تک نہ خود کھانا شروع کرتے نہ اپنے بچوں کو شروع کرنے دیتے جب تک رسول اللہ کی ذات نہ آ جاتے۔ یہ صاحب ایمان۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات تمام ہوئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ یہاں پر جو ہے اس کی ایک جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں اس کی تفسیر کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے جو امام علی رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علیہ، امام نے اپنی زبان مبارک سے بتایا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ قال فردن لا مثل لک فی المخلوقین، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے اے رسول کہ آپ کی مثال لوگوں میں کوئی نہیں ہے۔ فَأَوْلَى النَّاسِ إِلَيْكَ فَآوَى النَّاسِ إِلَيْكَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَيْ ضَالَّةٌ فِي قَوْمٍ لَا يَعْرِفُونَ فَضْلَكَ فَهَدَاهُمْ إِلَيْكَ وَوَجَدَكَ عَائِلًا تَعُولُ أَقْوَامًا بِالْعِلْمِ فَأَغْنَاهُمْ بِكَ۔ تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ یعنی اس میں امام جو ان آیات کی تفسیر سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی مخلوق کے اندر یتیم یعنی بے نظیر نہیں پایا، تو ہم نے لوگوں کو تیری پناہ میں دے دیا اور تجھے اپنی قوم کے درمیان گمشدہ اور نہ پہچانا پایا، یعنی تجھے تیری قوم کے اندر گمشدہ پایا، نہ پہچانا پایا، لوگ تیری معرفت نہیں رکھتے تھے، تیرے مقام اور فضل کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے تیرے وسیلے سے تیرے وجود کے صدقے میں جو ہے ان کی لوگوں کی ہدایت کی، اور علم و دانش میں اقوام عالم کا سرپرست تجھے قرار دیا، اور انہیں تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے بعض لوگ ضلالت کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، یہاں پر یہ جو آیت مجیدہ ہے نا جی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، بعض لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں کہ علیہ باللہ کہ اے رسول آپ پہلے گمراہ تھے، گمراہ علیہ باللہ استغفر اللہ، پھر ہم نے آپ کی ہدایت کی۔ یہ جہالت ہے، رسول اللہ گمراہ نہیں تھے، کیا کہتے ہیں پہلے آپ گمراہ تھے پھر ہم نے آپ کی ہدایت کی، تو یہ عصمت نبی کے خلاف ہے، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ پہلے وہ گمراہ ہو اور پھر اس کی ہدایت کی جائے۔ تو یہاں پر اصل میں لفظوں کے ترجمے کو سمجھا نہیں گیا، تو ضلالت کا ترجمہ کیا ہے اس میں ہم غور کرتے ہیں۔ ضلالت اور ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضلالت زال سے، جس کے معنی لغت کے اعتبار سے اس کی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی گمشدہ کے ہیں اور ایک ہیں گمراہ، ضلالت کے دو معنی۔ تو اب پہلا معنی روایت معصوم سے الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہی معنوں میں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان گمشدہ ہیں، یعنی لوگ آپ کی معرفت اور پہچان نہیں رکھتے، ہم نے آپ کو پہچنوایا اور آپ کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت پائی، یہ معنی مراد ہے۔ تو یہاں پر مومن، حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، تو یہاں پر بھی ضالہ آیا ہے، تو ان معنی میں یہاں پر مراد لی گئی ہے، اور لہٰذا گمشدہ کے معنی میں یعنی لوگ آپ کی عظمت اور شرافت سے ناواقف تھے، آپ گویا ان کے درمیان ایسے تھے جیسے گمشدہ شخص لوگوں میں ہوتا ہے، لوگ اس کی معرفت سے جاہل ہوتے ہیں کہ یہ گمشدہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ بھی گویا ایسے تھے۔ تو جب لوگوں کے سامنے حق واضح ہوا، ان لوگوں کی ہدایت ہوتی گئی، لوگوں کو آپ کی عظمت و شرافت معلوم ہوتی گئی، آپ کی پہچان ہوتی گئی اور آپ کی معرفت ہوتی گئی۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر جو معنی کیا گیا ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اچھا، یہاں پر گم ہونے کے معنی میں علماء نے ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے پاس تاریخی مصادر میں جو ملتی ہیں، ہمارے پاس روایات ہیں کہ مکہ میں ایک مرتبہ آپ یعنی بچپن میں آپ گم ہوئے تھے، جب بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ تھے، تو آپ رسول اللہ کو جب بی بی چھوڑنے کے لیے جب جا رہی تھی ان کے گھر میں واپس، تو اس وقت آپ راستے میں گم ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس گم شدہ ہونے کا ان کے اس وقت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں میں گم ہو گئے تھے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر شام میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں، تو اس وقت رسول اللہ گم ہو گئے تھے، تو یہ اس کی بات ہے۔ تو بہرحال دونوں معنی کو ہم جمع کر سکتے ہیں کہ سید رسول اپنے بچپن کے زمانے میں مثلا لاپتہ ہو گئے تھے، وہ معنی بھی سامنے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے جو علماء مفسرین نے کیا ہے کہ آپ کی لوگ معرفت سے نا آگاہ تھے، آپ کی معرفت سے جاہل تھے، تو گویا آپ کی پہچان نہیں تھی، گویا آپ گمشدہ فرد کی طرح تھے۔ تو ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو آپ کو یعنی ہم نے پایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے
ملتا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ جو سید الرسل کی ایک مخلص اور باوفا خاتون تھی، یعنی سید الرسل کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ تنگ دست تھے، اس کی بات اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مجیدہ میں کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا۔ تو کیسے کیا؟ بی بی خدیجہ طاہرہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ جو باوفا اور مخلص خاتون تھی، جب وہ آپ کے گھر میں آئیں تو اس نے اپنا سارا کچھ آپ کو دے دیا۔ تو گویا ان کی جو دولت اور مال تھا اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اور سید الرسل اس مال کے ذریعے سے نصرت دین اور اسلام کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کو جو درہم و دینار لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دیا ہوا تھا، بی بی خدیجہ طاہرہ کہتی تھی اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ لو تو میں اپنا قرضہ معاف کر دوں گی۔ تو بہت سارے اس دور کے لوگ اپنے زمانے کے غنی بنے بی بی خدیجہ طاہرہ کے قرضے معاف کرنے کی وجہ سے۔ تو جو حقیقت میں جو غنی تھے، مالدار تھے، ان کا آج نام نہیں ہے، اور جو بی بی خدیجہ طاہرہ کے مال کے صدقے میں جو غنی بنے، مالدار بنے۔ تو لہٰذا یہ ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ آخری 3 آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا ترجمہ، پس تم بھی یتیم کو حقیر نہ سمجھو اور سوال کرنے والے کو نہ دھتکارو، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 باتیں کی کہ یتیموں کو حقیر نہ جانو، ان کو ذلیل نہ جانو۔ دوسرا، سوال کرنے والوں کو دھتکارو نہیں۔ تیسرا، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ پیغام دے کے امت کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم آ جائے اس کو نہ دھتکاریں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، یتیم کی کفالت کریں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن مَسَ عَلَىٰ رَأْسِ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَىٰ يَدِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سید رسول فرماتے ہیں جو کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، ہر بال کے بدلے اللہ میدان قیامت میں اس کو نور عطا کرے گا۔ شفقت اور رحمت سے کسی یتیم کے سر پہ صرف ہاتھ پھیرنے کا اتنا ثواب ہے، کسی یتیم کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، روایت ہے رسول اللہ کی، سید الرسل فرماتے ہیں ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی یتیم بچہ روتا ہے اللہ رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یتیم کا رونا اتنا ناگوارا ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت کریں، اگر ارد گرد کہیں کوئی بچے یتیم ہوں ان کی کفالت کریں، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر خاندانوں میں کوئی یتیم ہو جاتا ہے، بھتیجے، بھانجے یا کوئی اور، ان کی کفالت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر بھتیجوں کے حقوق ہیں ہماری گردن پہ میراث میں حق بنتا ہے تو ان یتیم بچوں کی کفالت کریں۔ اگر بھانجے ہیں تو ان بہن کا حق دے کے یا بھائیوں کا حق دے کے بچوں کو، یتیموں کی کفالت کریں، ورنہ میدان قیامت میں ان یتیم بچوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمارا حق کھایا، ہم نے غربت میں، فقیری میں، ذلت میں ہم نے زندگی گزاری۔ تو لہٰذا انسان دیکھے ارد گرد، یعنی یتیم بچے معاشرے کے ہوں یا خاندانوں میں جن کا حق ہماری گردن پہ ہے، جو یتیم ہوں ان کو وہ حق ادا کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سارے رسول اللہ کی محفل میں تھے کہ ایک بچہ آیا رسول اللہ کی محفل میں، ہم سب موجود تھے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میری ایک بہن ہے، میری ایک ماں بیوہ ہے، آپ کے اوپر اللہ نے جو فضل کیا ہے
ہمیں بھی کچھ عطا کریں۔ بچہ التماس کر رہا ہے تو سید الرسل نے کہا حضرت بلال سے جاؤ کچھ لے آؤ۔ جو سید الرسل کے گھر میں کچھ تھا، جو جمع پونجی تھا، جو کھانے کا سامان میں، تو حضرت بلال گئے 21 کھجوریں لے کر آئے۔ 21 کھجوریں لے کر آئے تو سید الرسل نے کہا کہ یہ لو، یہ 7 تمہارے لیے، یہ 7 تمہاری بہن کے لیے، یہ 7 تمہاری بیوہ ماں کے لیے۔ تو یعنی سید الرسل کہ جو پاس تھا آپ نے وہ عطا کر دیا۔ تو لہٰذا یعنی یتیموں کی خدمت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ جب آپ نے اس کو کھجوریں دے دی تو اس وقت صحابی جو ہے رسول اللہ کی تعلیم کردہ صحابی، رسول دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے کون اٹھتا ہے اور دست شفقت اس کے سر پہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ آپ کے صحاب میں سے ایک صحابی جناب معاذ ابن جبل، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت جی، معاذ ابن جبل اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں بتا تو نے اس کے سر پہ ہاتھ کیوں پھیرا، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں رحمت اور محبت کی وجہ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا جو کسی یتیم کی سرپرستی کرے اور اس کا حق ادا کرے یا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اللہ ہر بال کے بدلے اس کو نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ معاف کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک درجہ بلند کرتا ہے ہر بال کے بدلے میں، یعنی اس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا یہ یتیم بچہ، لیکن تاریخ کہتی ہے جو مولا علی کا زمانہ تھا، وارث علم رسول، وارث کردار رسول، علی حیدر کرار کا زمانہ، آپ کے زمانے میں بچے جو چھوٹے ہوتے تھے جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے، روایت تاریخ کہتی ہے وہ تمنا کرتے تھے کاش ہمارے باپ مر جائیں۔ کیوں باپ مر جائیں؟ کہتے تھے کاش ہمارے باپ مر جائیں اور ہماری کفالت علی حیدر کرار کریں۔ وہ مولا علی کو دیکھتے تھے کہ یتیم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے، ان کی اتنی کفالت کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے یتیم بچوں سے علی محبت کرتے ہیں، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کاش ہمارا باپ رخصت ہو جائے اور ہم علی کی محبت لے لیں، ہم علی کی بھلائی اور خیر لے لیں، علی کے ہاتھوں سے نوالے اپنے منہ میں لے لیں۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے مولا علی کی ذات پہ، اللہم صلی علی۔ اور دوسرا آیت مجیدہ یعنی جو 10ویں آیت تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کرنے والوں کو نہ دھتکاریں۔ سوال کرنے والوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر 2 سوالات کرنے والے مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یعنی اے رسول جو علم ہدایت کے لیے عقائد، فقہ، اخلاق کے سوالات لے کر آتے ہیں ان کو نہ دھتکاریں، ان کو آپ جواب دیں، وہ دین سیکھنے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ اگر علماء کی محفل میں، اہل علم کی محفل میں جو منبر پر آنے والے ہیں، اگر ان سے آل محمد کے چاہنے والے سوال کریں ان کو دھتکاریں نہیں۔ اگر آج منبر پہ کوئی مجلس پڑھنے کے لیے تو بیٹھ جائے، لیکن عوام میں سے کوئی سوال کرے اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس اگر علم ہے، آپ منبر پہ آئے ہیں تو آپ اس کے جواب دے کے ہدایت کریں۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے، آپ کم از کم یہ کہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ یا تو اپنی لا علمی کا اظہار کریں، بھئی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر علم ہے آپ قرآن اور محمد وآل محمد کے فرمان کی روشنی میں جواب دے دیں، آپ دھتکاریں نہیں۔ آج بڑے بڑے پاکستان میں نامور خطبہ، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، میں نے خود دیکھا ہے، نامور بڑے بڑے جو ہیں خطبہ ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ لائیو مجلس بند کر دیں، آپ ایسی بات کریں جو قرآن کے مطابق ہو، آپ ایسی بات کریں جو محمد وآل محمد کے کلام کے مطابق ہو۔ آپ جو لائیو مجلس بند کروا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات میں دم نہیں ہے، آپ کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ آپ وہ بات کریں جو قرآن اور محمد وآل محمد کے فرمان کے مطابق ہو، آپ کو لائیو مجلس بند کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
منبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے وہ قوم کی ہدایت کی بات کرے، قوم کی اصلاح کی بات کرے، قوم کو اکٹھا متحد کرنے کی بات کرے، اپنے مذہب کے دفاع کی بات کرے، آل محمد کی محبت کا پرچار کرے، آل محمد کی ولایت کی صحیح بات کرے، جو صحیح ولایت کا پیغام پہنچایا ہے ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں ہم۔ تو لہٰذا یہ ایک ذمہ داری ہے منبر پہ آنے والوں کی بھی۔ تو لہٰذا ایک بات یہ ہے کہ یعنی آپ کی خدمت میں جو بھی سوال کرنے کے لیے آئے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ کو یہ کہا گیا ہے تو ہم جو نبی کے منبر پر بیٹھتے ہیں، نبی کے علم کے وارث بن کے بیٹھتے ہیں، چاہے عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، کوئی بھی ہو، نبی کے منبر پہ جو بیٹھ رہا ہے وہ اس حیثیت سے بیٹھ رہا ہے نا، بھئی میں نبی کے مذہب کی نمائندگی کروں گا، تو پھر قوم کی ہدایت کریں، ان تک دین پہنچائیں، ان کو جواب دیں، ان کو دھتکاریں نہیں۔ یا تو اپنی لا علمی کا اظہار کرے، یا تو یہ کہہ دیں میں دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے علم نہیں ہے، آپ کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں۔ آپ ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو ہے یہ بات ہونی چاہیے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سائل کو رد نہ کریں۔ سائل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ چاہے وہ سواری پہ بھی سوار ہو کے آ جائے، سائل اس کو بھی نہیں دھتکارنا چاہیے، اس کو بھی نہیں دھتکارنا چاہیے۔ روایت کے جملے، اگر آپ کے پاس سواری پہ، گھوڑے پہ بھی سوار آ جائے اس کو نہ دھتکاریں۔ تو لہٰذا اس لیے علماء نے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر سائل آ جاتا ہے آپ اس کو خالی لوٹا دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اب موجودہ دور میں پروفیشنلز فقیر آ چکے ہیں، اس کے بارے میں بعض فقہاء فرماتے ہیں جو پروفیشنلز یعنی جنہوں نے عادت بنا لی، اگر آپ ان کو دیتے ہیں اور ان کی عادت بگڑتی جا رہی ہے، فرماتے ہیں علماء فقہاء کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کی اس گناہ میں، اس ظلم میں آپ شریک ہیں، آپ بھی گناہ گار ہیں۔ اب وہ فقیر ہیں یا مثلا بھکارن عورتیں ہیں یا مرد ہیں، پیسہ لے کر جاتے ہیں، بعض بتھا خور ہیں، انہی پیسوں جو لوگوں کی طرف سے رکھے ہوئے ہیں وہ پھر دہشت گردی کرتے ہیں، وطن میں، ملک میں، لوگوں میں مذہبی دہشت گردی کرنا، پاکستان میں، ملک میں دہشت گردی کرنا، جس میں ملک کا بھی نقصان، مذہب کا بھی نقصان، اسلام کا بھی نقصان۔ تو لہٰذا ایسے بھکاریوں کو نہ دیں، جو پیسہ ایسے لوگوں کو جا کر دیں جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرے، یا پھر وہ ان پیسے کے ذریعے سے جا کے بھنگ کے پیالے پیتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے وہ لوگ زنا کرتے ہیں، وہ پیسے کے ذریعے سے شرابیں پیتے ہیں، وہ ان پیسہ آپ سے لے کے جاتے ہیں اور پھر جا کر وہ تاش اور جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان اور یقین ہے اس پیسے کو حرام میں استعمال کریں گے، حرام کے کاموں میں آپ کا وہ تعاون کرنا، وہ دینا صدقہ شرعاً حرام ہے، جس میں آپ کو اطمینان اور یقین ہے کہ میرے پیسوں کا غلط استعمال کیا جائے گا حرام کے کاموں میں، اس لیے آپ چونکہ حرام میں ان کے معاون بن رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، حرام میں، ان کاموں میں، برائی کے کاموں میں مدد نہیں کرنی چاہیے، مدد صرف نیک کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی البتہ مستحق ہے، آپ دیکھتے ہیں اب پروفیشنل پھر بھی نہ ہو، دیکھتے ہیں علاقے میں مستحق ہے، بیچارہ اپاہج ہے، نابینا ہے، ضرورت مند ہے، کام کرتا ہے، بیچارے کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا کمانے کی اس کی ہڈی برداشت نہیں کرتی، جس کے بچے زیادہ ہیں، اس کی آمدنی کم ہے، وہ مستحق ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اور مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، تنگ دستی کی حالت میں آپ صدقہ دے کے اللہ سے رزق طلب کریں۔ تو لہٰذا صدقہ موت کو، صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ کہ مستحب ہے، فقہاء نے بیان کیے، آپ کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ صدقہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے صدقہ دیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے ہے، سگریٹ پینے کے لیے پیسے ہیں، پان کھانے کے لیے پیسے ہیں، اور کاموں کے لیے پیسے آ جاتے ہیں، صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ صدقہ دیں، روزی میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سفر میں جانا ہے تو صدقہ دینا چاہیے، اس کا بڑا وہ فوائد اور برکات ہے۔ تو لہٰذا آخری پوائنٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کریں۔
تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرنا دو طریقے سے ہے۔ ایک زبان کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے صحت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے جاب دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے عزت دی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ زبان سے شکر ہے۔ اور ایک ہے عمل سے شکر کرنا۔ وہ کیا ہے عمل سے شکر کرنا؟ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ مال کے ذریعے سے سخاوت کریں، یہ ہے عملاً شکر۔ آپ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ کبھی مجلس عزاء، آپ کبھی درس قرآن، ابھی آپ کو بھی کسی دینی پروگرام کے لیے جہاں پر آل محمد کے دین کی نشر و اشاعت ہو اس میں خرچ کریں، یہ سخاوت ہے۔ تو یہ سخاوت عملاً، یہ اس سخاوت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا عملاً۔ تو دونوں طرح سے مومن شکر کرے اللہ کا، زبان سے بھی شکر کریں اور عمل سے بھی اور شکر کریں۔ اور بہترین شکر اگر ادا کرنے والے تھے تو وہ مولا علی علیہ السلام، نبی کے بعد۔ آپ دیکھیں نا مولا علی کا شکر اس قدر عظیم تھا کہ سائل مسجد میں آیا ہے اور سوال کیا آپ نماز میں، تو مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی، عملاً شکر ادا کیا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام عملاً شکر کر رہے ہیں۔ آج لوگ حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے کرتے ہیں کہ حاتم طائی کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے وہ سائل کو دیتا تھا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، سائل کو ذلیل کر رہا ہے ہر دروازے سے، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ لیکن قربان جو امیر المومنین ایک مرتبہ اتنا عطا کرتے تھے، دوسری مرتبہ آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور بلکہ آپ کا کردار تو یہ تھا، رات کی تاریکیوں میں امام جب لوگوں کے دروازوں پہ پہنچاتے تھے تو صبح کو جب وہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ ہم تو رات کو کوئی مہربان آتا ہے اور دن کو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رات کو آنے والا مہربان ہے، آپ تو ہم سے بے خبر ہیں، ہماری خبر نہیں لیتے۔ لیکن جب امام کی شہادت ہو گئی اور یہی امام مہربان جب رات کو دروازوں پہ نہ پہنچے، وہی لوگ دھاڑے مار کر روتے تھے۔ ہم اپنے امام کو شرمندہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ رات کو مہربان دینے آتا ہے، آپ ہم سے غافل ہیں۔ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مہربان امام یہ تھے، اور ہمیں امام نے کبھی ہمارے شرمندہ کرنے پہ بھی نہ بتایا۔ اور جس کو تم جو رات کو تمہیں دینے آتا تھا وہ امام تمہارا میں تو۔ اللہ اے کریم مہربان اللہ، محمد و اہل بیت کی